یہ کہنے کا مقصد یہ ہے عقائد بعض نظری بھی ہوتی ہے، نظری عقائد ہوتی ہے، نظری عقائد ہوتے ہیں وہ عوام کی سمجھ میں بھی نہیں آتے، لیکن اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نظری عقائد کو بھی بدیہی شکل میں قوم کے سامنے پیش کیا، یہ آپ کا کمال ہے۔ اور اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ علم مبارک ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی تعلیمات میں عظمت مصطفیٰ کے وہ پہلو روشن کیے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ آج تک منکرین انگشت بدندہ ہیں، حیرت زدہ ہیں۔ دیکھیے قرآن مقدس میں 27واں پارہ سورہ الرحمن کی ابتدائی کلمات ہیں، اور اردو فارسی کے جتنے قرآن کے ترجمہ کرنے والے ہیں سب نے یہ ترجمہ کیا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا اور انسان کو بنایا اور انسان کو بولنا سکھایا۔ یہ سب لوگوں کے ترجمے ہیں۔ اعلیٰ کے معاصر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے ان کے خطاب ہیں، بڑے خطاب ہیں ان کے، پروپیگنڈا بہت، ان کو قوم کا ہیرو بنایا جاتا ہے، یہ بڑے علماء ہیں، یہ بنیاد ہے دین کی۔ ان سب کے تراجمہ آپ اٹھا کے دیکھیے، یہی ترجمہ کیا ہے علم القرآن۔ رحمان نے قرآن سکھایا، کسے سکھایا؟ ان کو خود بھی خبر نہیں، ترجمہ میں لکھا علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، کس کو سکھایا؟ چپ، تو میں کہا سکھایا تو اس نے، پر سکھایا کس کو وہ بھی تو بتاؤ۔ اب ان کے ترجمے خاموش ہے، کس کو سکھایا پتہ ہی کوئی۔ علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، کسے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ۔ سب لکیر کے فقیر ہیں، لکیر کے فقیر سمجھتے ہیں؟ لکیر کے فقیر ان کو نہیں کہنا چاہیے، ان کہتے ہیں مکھی تو مکھی مارنے والے۔ جی ہاں، بس ترجمے ہو رہے ہیں، کیا پہلے ہو گئے وہ کر دو، کمال ہو گئی۔ علامہ کا فائد وہ اللہ ہے، اس نے سکھایا جی، لیکن کس کو سکھایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، کس کو سکھایا؟ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، کس کو سکھایا؟ بس قرآن سکھایا، بس کنوں سکھایا؟ جب تک یہ بات نہ بتاؤ کیسے پتا چلے گا کہ مصطفیٰ نہ جبریل کے شاگرد ہیں، نہ کسی نبی اور رسول کے شاگرد ہیں، نہ انہوں نے دنیا سے انتساب کیا ہے، کائنات کی وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ کہ رب نے پڑھایا ہے اور محمد رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ تعلیم جبرائیل امین کی برائے نام حضرت وہی سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے۔ کہیے نا سبحان اللہ، حضرت وہی سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے۔ مجھے اصل میں وسیم صاحب نے ابھی ٹیلی فون کیا ہے، آپ تقریر اردو میں کریں گے کیونکہ اس کی کیسٹ جو ہے وہ انڈیا کے لوگ سنیں۔ ابھی یہاں سے پہنچنے سے 5 میل پہلے مجھے ان کا ٹیلی فون آیا ہے ایکمنڈ وائٹ سے، اور نے کہا تقریر آپ اردو میں کریں اس لیے کہ ہماری کیسٹ انڈیا کے لوگ سنتے ہیں تو پنجابی اور سمجھ نہیں سکتے، ورنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، میری تو اپنی زبان میں بولتا ہوں والوں کا۔ گرامی قدر حضرات، سرکار اللہ کے شاگرد ہیں، کہیے نا سبحان اللہ، اللہ کے شاگرد اللہ نے پڑھایا۔ اور جب آپ نے یہ سن لیا، ٹائم بھی کم ہے جی، کہ حضور نے اللہ سے پڑھا تو سنو، یہ تحفہ ہے جو کیچڑ میں نقبت آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں نا، اس سارے دکھ درد کے جواب میں یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں محبت مصطفیٰ کا۔ سن لو، جب پڑھانے والا اللہ، پڑھنے والا محمد رسول اللہ،
میں کمی نہیں، پڑھنے والے کی استعداد اور استطاعت میں کمی نہیں، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ مصطفیٰ کے علم کی حد ہے جب اس کے استاد کے علم کی حد کوئی نہیں تھی اور وہ پڑھانے میں بخیل بھی نہیں تھا، تو پھر اس نے مصطفیٰ کو پڑھانے کی بھی حد کر دی اور مصطفیٰ کے علوم کی بھی کوئی حد رہنے نہیں دی۔ عظمت و شان مصطفیٰ۔ قرآن میں کون سا علم ہے جو نہیں؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ لوگ جھگڑے کرتے ہیں، اس ایک لفظ سے اعلیٰ حضرت سارے جھگڑے ختم کر دیں۔ فرمایا سوچ لو علم مصطفیٰ پہ تان کرتے ہو، پہلے استاد دیکھ، حضور کا استاد دیکھ۔ سنیوں بولو نا سبحان اللہ۔ مولی جی آپ سے پوچھے بھی آپ کو کچھ آتا ہے تو آپ کہتے کیوں نہیں جی، میرے استاد فلاں شیخ القرآن ہے۔ جی آپ کو پتہ نہیں ہے میں بڑا فلاں شیخ القرآن کا میں شاگرد ہوں، تو میں کہتا ہوں اس پہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کس کا استاد ہے؟ کچھ سوچ رہے ہو۔ اور فرمایا پڑھایا بھی ایسے نہیں، کلاس میں 10 طالب علم ہونا تو 2 پڑھانے والے بنتے ہیں، 8 وہ مشکل امام بن جائیں تو بھی بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس طرح کا نہیں پڑھایا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ہم نے اسے اس لیے پڑھایا کہ میرا حبیب پھر معلم بن کے تمہیں پڑھائے۔ اور تو بات بیان کر دی کہ جب تک حضور کو مہارت نہ ہو علوم الہیہ پر تو معلم کیسے ہوں گے؟ آپ بتاؤ ایک آدمی ریاضی پڑھاتا ہے اسے خود ریاضی نہیں آتی، کیا پڑھائے گا؟ انگریزی کا استاد انگلش نہیں آتی تو پڑھانا شروع کر دے، خط پڑھائے گا وہ؟ اب ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے اپنے حضور کی ڈیوٹی لگائی ہے، ساری کائنات کے علموں کو حضور نہ جانے تو پڑھائیں گے کیسے؟ کہو نا سبحان اللہ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں جو ہر وقت بولتے پھرتے کہ اتنا ہوگا وہ اتنا ہوگا، میں نے کہا یہ بات غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک بخاری شریف کو صرف ایک شعر میں بیان کیا اور ختم کیا، یعنی غضب اس لیے کہتا ہوں میں کمال کیا ورنہ رحمت کی، غضب نہیں کی۔ اردو والے غضب کہتے ہیں جو کمال کرتے ہیں اسے کہتے ختم کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ لوگ کہتے ہیں آپ حاضر کا علم کو جانتے ہیں، غیب کا نہیں جانتے۔ فرمایا سارے غیبوں سے بڑا غیب تو اللہ آپ ہے، جب وہ نہ چھپا حضور سے تو اور کون سا غیب آپ سے چھپا رہ سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا تم نہیں جانتے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگ مخلوق کے عالم ہیں، میں اللہ کا عالم، انا اعلمکم باللہ واتقاکم، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ پوری دنیا میں کوئی نبی اور رسول بھی ایسا نہیں جس نے کبھی دعویٰ کیا ہو کہ میں اللہ کو جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں پہچانتا ہوں، یہ نہیں کہتے میں جانتا ہوں۔ یہ واحد میرے اور آپ کے آقا ہیں جن کا دعویٰ ہے میں اللہ کو جانتا ہوں۔ میں صوفیوں کے دروازے پہ بیٹھا تقریر کر رہا ہوں، یہ سنو خاص مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ عالم باللہ اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ ہے، اگر کیا ہے یہ بھی اس کی تنگنائی ہے اردو کی، میں خود بول رہا ہوں، اگر یقیناً اللہ کے عالم ہیں تو مصطفیٰ ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ اگر اس طرح اسی طرح کا ہے جیسے اعلیٰ حضرت نے پہلے بولا تو سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی بولا نا، اب آپ کیا جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ بولو سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اب خیال آیا یہ ہے مولانا احمد رضا، تطہیر فکر دیکھو، ذہن کی بالیدگی دیکھو، اور ایمان میں جو ان کو پاکیزگی حاصل تھی وہ دیکھو، اور جو نزاکت ہے محبت رسول کے مسئلہ میں حاصل ہے اس کا کرشمہ دیکھو۔ جی مطلب میں کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور پھر خیال آیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں محشر میں اگر کسی کی بات چلے گی تو حضور کی چلے گی۔ شروع کیا سنتے ہیں
فرمایا سنی سنائی بات تو وزن نہیں کرتی.